السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جھوٹ کتنی جگہوں پر بولنا جائز اور صحیح ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اولاً شریعت کے زمرے کے اندر حرام اور گناہ والا کام ہے۔ جھوٹ ہرگز کسی بھی جگہ پر نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ جو بولتے ہیں ان کی کلام کے اندر وہ تاثیر نہیں رہتی، وہ معاملات نہیں رہتے، اور وہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ تو اس اعتبار کے ساتھ ہمیں جھوٹ سے کوسوں دور رہنا چاہیے، اور مکمل طور پہ جھوٹ کے قریب اور اپنی کلام کو لغویات سے اور خصوصاً جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ لیکن 3 جگہیں ایسی ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں جن جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس کی تائید کے اندر میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث 1939 حدیث کا نمبر ہے۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹ 3 جگہوں پر بولنا جائز ہے۔ پہلا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرز پہ دوسرا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگ کے دوران پکڑا جائے، تو جو شخص جنگ کے دوران پکڑا گیا ہے جاسوس کے طور پہ یا کسی اور طریقے پر، تو ان کے سامنے، دشمن کے سامنے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور تیسرا جو ہے، 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اب ان تینوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ عورت کے لیے کون سی صورت کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر عورت آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے اور آپ کے پاس وہ معاملات، وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کو ہر روز کی بنیاد پہ وہ قناعت کے علاوہ اضافی خرچی کا کہتی ہے، فار ایگزامپل وہ کہتی ہے کہ ہمیں فلاں ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھلائیں، تو آپ کے پاس اتنی اہمیت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا خرچ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو منع کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گی اور میکے چلی جائے گی۔ تو یہ جو صورت بنتی ہے، اس صورت کے اندر آپ کے لیے عورت کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ جنگ کے دوران جو ہے وہ جھوٹ بولنا، اس کے لیے یہ ہے کیوں بولا جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو دشمنوں کے نرغے کے اندر چلا گیا ہے، اگر وہ سچ بولے گا تو باقی جتنی بڑی جانیں ہیں، عظیم جانیں ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ تو شریعت مطہرہ نے جاسوس جو کہ دشمن کے ہاں چلا جائے اور دشمن اس کو پکڑ لے، تو ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی کہ جو وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے برخلاف دے سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے، اور فلاں کہتا ہے کہ فلاں شخص نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو اب 2 کے درمیان ایک تیسرا شخص ہے، اگر وہ سچ بولتا ہے تو دونوں کے درمیان لڑائی پیدا ہو جاتی ہے، فتنہ و فساد کا خدشہ ہے۔ تو اس تیسرے شخص کے لیے 2 کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز اور صحیح ہے۔ یہ 3 مقامات تھے جہاں پر جھوٹ بولنا جائز اور مباح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔